کورٹ میرج کیا ہوتی ہے اور اکثر اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں اپنے بیانات تبدیل کر لیتی ہیں اور لڑکوں کو پھنسوا دیتی ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ کورٹ میرج کا قانون میں کوئی تصور نہیں ہے. قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ فلاں سیکشن کے تحت کورٹ میرج ہوگی. پھر بھی یہ کورٹ میرج ہے. اب یہ ہوتا یوں ہے کہ جب بھی کوئی لڑکی یا لڑکا جو اپنی مرضی کے ساتھ آزاد مرضی کے ساتھ آ جاتے ہیں کسی وکیل صاحب کے پاس اور وہ کہتے ہیں ہم نے شادی کرنی ہے، تو وکیل صاحب کیا کرتے ہیں، ایک نکاح خان کو بلاتے ہیں اور نکاح خان آتا ہے اور ان کے آفس کے اندر ہی وہ ایک شادی کا جو مرحلہ ہوتا ہے یا نکاح وغیرہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ نکاح ہو جاتا ہے اور وہاں پہ جو سائن اور انگوٹھے لگ جاتے ہیں نکاح نامے پہ اور سارا پروسیس ہو جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ لو جی آپ کی شادی ہو گئی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے شادی ایک کانٹریکٹ ہے بالکل، اور یہ جب دو میاں بیوی گواہان کے سامنے زبانی اقرار بھی کر لیں، دو لڑکی لڑکا، تو وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں اور ان کی آپس میں یہ اقرار جو ہے ایجاب اور قبول یہ شادی کا بیسیکلی وہ ہوتا ہے. باقی ہماری رسومات ہوتی ہیں، ہماری ٹریڈیشنز ہوتی ہیں. جو اسلام میں بھی ایجاب اور قبول کے اوپر زور دیا گیا ہے. اگر لڑکی ایجاب اور قبول کا مرحلہ نہیں ہوتا، چاہے آپ جتنے بھی شادیاں جاتے رہیں تو شادی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ایجاب اور قبول ضروری ہے اور آزاد مرضی کے ساتھ ہونا چاہیے. اب جو کورٹ میرج ہے، کورٹ میرج کی اصطلاح زیادہ پاپولر کر دی گئی یا ہو گئی جب لڑکی لڑکا بھاگ کر گھروں سے آ جاتے ہیں. اس کو الوپمنٹ کیسز بھی کہا جاتا ہے، الوپمنٹ میرجز بھی کہا جاتی ہیں. جب وہ بھاگ کے آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری شادی کروا دیں، تو وہاں پہ ان کی شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے. تو اب عدالت کے اندر دو قسم کی پٹیشن دائر ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ ہراسمنٹ کی پٹیشن دائر ہوتی ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ یہ کورٹ میرج کی پٹیشن ہے. یہ میں وضاحت کرتا چلوں، بہت سارے لوگوں کو ایک کنفیوژن ہے، اس کا مسکنسیپشن ہے کہ اس طرح کا کوئی ایشو ہے. یہ وہاں پر ہراسمنٹ کی ہوگی کہ میں ایک سٹوری بنائی جاتی ہے یا اس کے پیرنٹس کو تنگ کرتے ہیں، لڑکی کی پیرنٹس یا لڑکے کے پیرنٹس تنگ کرتے ہیں کہ لڑکی کو چھوڑ دو، تو اس صورتوں میں وہ جا کر یا پولیس تنگ کرتی ہے، پولیس بھی تنگ کرتی ہے کہ جی آپ نے یہ بھاگ کے شادی کی ہے، تو ان کے پیرنٹس ان کو کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کریں، تو ان کو دباؤ دیتے ہیں. تو اس صورت میں وہ عدالت جاتے ہیں، عدالت ایک آرڈر جاری کرتی ہے کہ یہ آپ میاں بیوی ہیں، یہ شادی شدہ ہیں، ان کو تنگ نہ کیا جائے. آرٹیکل 35 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میرج کی انسٹیٹیوشن کو تحفظ دیتا ہے. بالکل. اب میاں بیوی کو قانونی حقوق حاصل ہے، اسلام میں بھی پاکستانی قانون کے تحت بھی. ان کی عائلی زندگی میں، ان کی فیملی لائف میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. اگر کوئی انٹرفیئر کرے گا تو وہ جرم کا مرتکب ہوگا. یہ بات بڑی واضح ہے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جب وہ لڑکی لڑکا گھر سے بھاگ کے آتے ہیں تو ہمارا معاشرہ اس چیز کو برا سمجھتا ہے، ہمارا معاشرہ اس کو تسلیم نہیں کرتا، اور بہت زیادہ جو یہ رجحان چل پڑا ہے اس میں ہمارے سوشل میڈیا کا کردار بہت اہم ہے. لڑکی اور لڑکے دونوں کو کانسیکوینسز کا نہیں پتا ہوتا کہ آگے جا کے کیا ہوگا. ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی، وہ پروفیشنلز نہیں ہوتے، لڑکا کچھ کما نہیں رہا ہوتا، لڑکی اچھے خاندان کی ہوتی ہے اور لڑکا جو ہے اپنے آپ کو شو کرتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ میں کوئی ترم خان ہوں، میں جناب مینیجر ہوں، میں فلاں ہوں. کسی کی گاڑی کے ساتھ وہ تصویر کھنچواتا ہے اور وہ وائرل کر دیتا ہے، کہتا ہے جی میری گاڑی ہے، کسی کے دفتر کی میں بیٹھ کے، کسی کی چیئر پہ کرسی پہ بیٹھ کہتے ہیں میں آفیسر ہوں. یہ ٹوٹل جو ہے ڈسپشن ہوتی ہے، دھوکہ دہی والا معاملہ ہوتا ہے. لڑکیاں جو ہے اس معاملے میں آ جاتی ہیں اور وہ شادی کا معاملہ ہو جاتا ہے اور الوپمنٹ ہو جاتی ہے، جس کو کورٹ میرج کا معاملہ کہا جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب بات جہاں FIR ہو جاتی ہے، جب FIR ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اگر لڑکی FIR والے کیس میں جو FIR ہوتی ہے تو کیس ہو جاتا ہے، پولیس پیچھے پڑ جاتی ہے، ضمانتیں کروانی پڑتی ہیں. جب ضمانت کروانے کے بعد عدالت کے اندر لڑکی یہ بیان دیتی ہے کہ میں نے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ شادی کی، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں نے کوئی گھر سے جہیز یا کوئی چیز چرائی نہیں ہے، اس صورت میں عدالت اس کو سٹار وٹنس کے طور پر لیتی ہے اور اس کا جو کیس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لڑکے کے خلاف کیس ختم ہو جاتا ہے. عدالت حکم دے دیتی ہے پولیس کو کہ ان کو اب پریشان نہیں کرنا، ان کو گرفتار نہیں کرنا، یہ پرچہ ختم کرو. تو پولیس والا جو ہے پرچے کا اخراج کر دیتا ہے.
اگر ایف آئی آر ہو جائے تو 164 کے بیانات کروائے جاتے ہیں, اور یا ایف آئی آر ہونے سے پہلے استغاثہ کیا جاتا ہے, پرائیویٹ کمپلینٹ, تو یا موسٹلی جو ہے وہ ہراسمنٹ کی پٹیشن کی جاتی ہے 22 سیکشن 22A(b) CRPC کے تحت. یہ جو اپلیکیشن دی جاتی ہے, پٹیشن کی جاتی ہے, یا آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 کی پٹیشن, ریٹ پٹیشن کر سکتے ہیں, ہراسمنٹ پٹیشن کر سکتے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں ڈسٹرکٹس کی پولیس جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے. یاد رکھیے اگر آپ لاہور کے رہائشی ہیں تو اگر آپ کو لاہور کی پولیس تنگ کر رہی ہے تو آپ کا جو کیس ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوگا, یعنی کہ سیشن کورٹ اس کو سنے گی. لیکن اگر آپ سپوز کسی دور دراز کے علاقے سے, جیسے بھکر سے, میاں والی سے کوئی بندہ ادھر بھاگ کے آ جاتا ہے, تو وہ اس صورت میں وہ لاہور کی پولیس کو بھی پارٹی بنائے گا اور بھکر کی پولیس کو, تو پھر عدالت عالیہ میں اس کا مقدمہ چلے گا, پھر وہاں پر جا کے ریٹ پٹیشن ہوگی.